الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ سورہ یاسین ہے جس کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے آخر میں ہے اور کچھ حصہ 23ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ سورہ یاسین کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں بڑی معروف اور مشہور ہیں۔ مثلا اس سورت کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ بات صرف مشہور ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کے قریب سورہ یاسین کو پڑھا کرو، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس کے بارے میں صرف ایک بات ثابت ہے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو شام تک اس کی جو مشکلات ہیں اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو انسان شام کو پڑھتا ہے صبح تک اس پر آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، لیکن یہ حکماً مرفوع ہے۔ یہ کوئی بھی صحابی ایسی بات اپنی رائے سے یا اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو سورہ یاسین کے فضائل میں صرف یہی ایک بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تجربے ہیں۔ علماء سلف نے مرنے والے کے قریب سورہ یاسین کو پڑھا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے معاملے کو آسان کیا ہے، لیکن اس کا تعلق صرف مجرب کے ساتھ ہے، تجربے کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو حدیث بنا کر پیش نہیں کر سکتے، یعنی ممکن ہے بعض کو فائدہ ہو اور بعض کو فائدہ نہ بھی ہو۔ جیسا کہ امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب آپ قریب الموت تھے کہ مجھ پر سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے، تو بیٹے نے ایسا ہی کیا تو ان کے لیے موت کے معاملے کو آسان کر دیا گیا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسا واقعہ ملتا ہے، غزیر بن حارث رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن اس کا تعلق تجربے کے ساتھ ہے، لیکن اس پر جو روایات بیان کی جاتی ہیں وہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قرآن کی قسم کھا کر اس سورہ کا آغاز کیا گیا ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کفار مکہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے دو قسمیں اٹھائی، قرآن کریم کی بھی کہ قسم قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ مستقیم کا معنی خط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن یہ کجروی نہیں ہوتی، اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں دو صراط ہیں، راستے دو ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں ہے۔ جس انسان کا دنیا کا راستہ صراط مستقیم رہے گا وہ انسان اخروی راستے پر بھی سیدھا رہے گا۔ دنیا میں صراط مستقیم قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے، اسلام کا نام ہے، صحابہ کرام کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا نام صراط مستقیم ہے۔ جو انسان دنیا میں ان پہ گامزن رہے گا تو کل قیامت والے دن جب پل صراط کا مرحلہ آئے گا
وہ راستہ سیدھا نہیں ہے. دنیا کا راستہ صراط مستقیم ہے کتاب و سنت کا، لیکن پل صراط کا راستہ سیدھا نہیں ہے، اس کو ٹیڑھا ہوگا. وہ یہ اسی کے لیے سیدھا کیا جائے گا جو دنیا میں صراط مستقیم پر صحیح رہے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی یہاں یہ نفیس گفتگو کی ہے کہ پل صراط اس کے لیے آسان ہوگا جو دنیا میں صراط مستقیم پر صحیح رہے گا. تو یہاں ٹیڑھا رہا وہاں بھی انسان چل نہیں سکے گا. اللہ نے دو قیام بنائے ہیں، ایک قیام نماز کا ہے اور ایک قیام اللہ کے سامنے ہوگا قیامت والے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس کا دنیا میں نماز کا قیام صحیح رہا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا. جو دنیا میں بے نمازی رہا، قیام نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قیام نہیں کر سکے گا. تو اس قیام کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں قیام دیا گیا ہے، اور پل صراط کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں صراط مستقیم ہمیں دیا گیا ہے. اس کے بعد العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. فرمایا کہ مردوں کا ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اور وآثارهم، اور ان کے نشانات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں، یا انسان کے اعمال آگے جاتے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور وآثارهم، اور جو اعمال پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں. ایک انسان زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے، اور عمل چھوڑتا کیا ہے کہ اپنے جانے کے بعد اس نے کوئی مسجد، کوئی ادارہ، کوئی نیک اولاد، کوئی تصنیف، کوئی تعلیم، کوئی شاگرد، یہ سارے صدقہ جاری ہیں. یہ آثارہم ہیں، جو آگے بھیجے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اور ایک معنی آثارہم کا یہ بھی ہے کہ ہم انسان کے قدموں کے نشانات لکھتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب ایک نمازی گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ چل کر آتا ہے ایک ایک قدم اٹھانے پر درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک قدم رکھنے پر سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ آثارہم، قدموں کے جو نشانات ہیں یہ بھی انسان کے لکھے جا رہے ہیں اور نام اعمال بھی اس کو درج کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے جس کا تعلق انطاکیہ بستی کے ساتھ تھا. اس بستی میں اللہ نے 3 انبیاء بھیجے تھے، وقتاً فوقتاً یا کے بعد دیگرے 3 انبیاء آئے، لیکن تینوں انبیاء کے آنے کے باوجود بھی قوم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم ہمارے جیسے انسانی ہو. یہ پرانا رویہ ہے قوموں کا انبیاء کے ساتھ کہ تم بشر ہو، انسان ہو، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. ان انبیاء نے بڑی حوصلہ کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پیغمبر بن کر ہمیں بنا کر بھیجا گیا ہے، ہمارے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. انبیاء کبھی منحوس نہیں ہوتے ہیں، وہ تو قوموں کے لیے مصلح بن کر آتے ہیں، اصلاح کرنے والے، خیر خواہ بن کے آتے ہیں. لیکن قوم نے ان کی بات نہیں سنی، ان کی تکذیب کی. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی حمایت کے لیے ایک بندہ کھڑا کیا تھا. یہ بندہ کون تھا؟ حبیب بن موسیٰ النجار. مفسرین نے نام ذکر کیا ہے کہ حبیب نجار ایک شخص تھا جو اسی علاقے کا رہنے والا تھا. اس نے انبیاء کی حمایت کی تھی. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. بھاگا ہوا آیا، کہا کہ میری قوم کے لوگوں انبیاء کی بات مان لو، ان کی پیروی کرو، تم سے چندہ نہیں مانگتے. یہ لوگ بے لوث ہو کے تمہیں دعوت دے رہے ہیں. یہ آنے والا انسان گویا کہ اپنے قوم کا مخلص ترین شخص تھا. اس نے قوم کو دعوت دی، انبیاء کی اس نے حمایت کی، اور دعوت کا انداز کیا ہے کہ اس نے ہر بات کو اپنے اوپر لیا. مخاطب سے کہا تو ایسا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت نہ کروں. اپنے اوپر انداز رکھ کر یہ اچھا اسلوب ہے داعی کے لیے کہ داعی جب بھی دعوت دے تو اس سے اپنے اوپر بات رکھنی چاہیے. مخاطب کو، سامع کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے. کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی حق یہ کہ جو خالق ہے اسے کی عبادت کرنی چاہیے. اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے، کون ہے جو مجھے اس تکلیف سے بچائے گا؟ اللہ کی ذات ہے. قوم کو دعوت دی، اپنا عقیدہ بیان کیا کہ انی آمنت بربکم، میں تو اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، تم بھی میری بات سن لو. لیکن قوم نے ایک نہ مانی. جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی اس کی بات کیسے مانتے ہو؟ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ پوری قوم ان پر ٹوٹ پڑی اور اس رجل کو شہید کر دیا گیا. اور جیسے ہی شہید کیا گیا قرآن نے ذکر کیا قیل ادخل الجنہ، یا وہ شہید ہوا ہے
یا رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دیا. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے مکرمین میں شامل کر دیا. عبداللہ بن عباس کا قول رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ یہ آنے والا شخص حبیب نجار یہ اپنے قوم کے لیے اتنا مخلص تھا کہ نصح قومہ فی حیاتہ وبعد مماتہ، کہ اس بندے نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی مدد کی اور مرنے کے بعد بھی. زندگی میں دعوت دی کہ انبیاء کی بات مان لو، اور جب جنت میں چلا گیا تو یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میرے شہید ہونے کے بعد بھی کہ اخروی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو بندہ ایسا خیر خواہ تھا کہ اس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہی کی. نتیجہ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ایک چیز کے ذریعے پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا تھا. جو قوم صالحین کا ساتھ نہیں دیتی ہے، انبیاء کی گستاخی کرتی ہے، تو یا حسدن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ایک چیز آئی جس نے ان کو بجھا دیا اور صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا تھا. اس کے بعد العالمین نے ایک نشانی بیان کی ہے کہ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. زمین مردہ ہوتی ہے، اس پہ انسان دانا ڈالتا ہے اور پانی لگاتا ہے تو وہ اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں. فرمائے کہ حبا، انسان کے لیے ہم نے غلہ پیدا کیا ہے جس کو انسان کھاتا ہے، اناج. اور مزید فرمائے کہ باغات بھی ہم نے پیدا کیے ہیں. دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اناج اور ایک ہے پھل. انسان کی جو غذا پوری ہوتی ہے وہ پھل سے نہیں ہوتی ہے. انسان کو اپنی غذا پوری کرنے کے لیے وہ غلے کا محتاج ہوتا ہے. اگر ایک انسان پوری زندگی پھل کھاتا رہے اس کو غذا حاصل نہیں ہوتی. یہ رب العالمین کی شان ہے کہ اس نے زمین سے ہمارے لیے اناج پیدا کیا ہے تاکہ جو ہماری غذائی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے. پھلوں سے انسان کی غذا پوری نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہاں رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ہر چیز کا نظام درم برم ہو جائے گا. کسی بھی انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ سنبھلنے کا موقع سور پھونکنے سے پہلے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان گھر میں کھانا کھا رہا ہوگا، اپنا لقمہ اٹھائے گا، منہ کی طرف لے کر جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، اسے لقمہ کھانے کی توفیق نہیں دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو بندے کاروبار کر رہے ہوں گے، ایک کپڑا بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے. تھان کھلا پڑا ہوا ہے، کپڑا دکھا رہا اس کو، جو سور پھونک دیا جائے گا، اسے کپڑا لپیٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ سب معاملے اس وقت انسان کے سامنے کیے جائیں گے. جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی تو اہل جنت میں جائیں گے اور ان کی بیویاں آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے. یا قرآن پر نقشہ کھینچا ہے کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہہ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. جنتی جنت میں جائیں گے اور تخت نشین ہوں گے، آپس میں باتوں میں مصروف ہوں گے. ان کی بیویاں سائے کے اندر ہوں گی، جو مانگیں گے ان کو دیا جائے گا. دنیا میں صبر کیا روزے رکھ کر، یہاں جو طلب کریں ان کو دیا جائے گا. سلام، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلامتی ہو کس کی طرف سے؟ رب الرحیم کی طرف سے. اللہ کا سلام کا پیغام آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے لوگوں میں شامل فرما دے. اس کے بعد سورۃ صافات ہے. سورۃ صافات میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ صافات صفا، قسم ان فرشتوں کی جو صفے بنانے والے ہیں. صف بندی کا عمل یہ فرشتوں کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں اللہ نے سابقہ امتوں کے مقابلے میں 3 چیزوں پر فوقیت دی ہے. یہ 3 چیزیں ایسی جو ہمیں دی گئی ہیں اور امتوں کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں جو ہیں فرشتوں کی طرح ہیں. جس انداز سے فرشتوں کی صفیں ہیں وہ صفیں ہمارے پاس ہیں. اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ فرشتوں کی صف بندی کیا ہے کہ یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، کہ فرشتے جب صف بناتے ہیں تو پہلے مکمل کرتے ہیں، پہلی کو جو ہے بعد والی بات میں کرتے ہیں، اور آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں. ویتراصون فی الصف. تو جس انداز سے صف بندی فرشتوں کی ہوتی ہے، یہی انداز صف بندی کی ہمارے پاس موجود ہے بحمد اللہ توفیق کی تعالی.
کہ قدم سے قدم ملا کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور صف اول کو پہلے پر کیا جاتا ہے، بعد میں سب بنائی جاتی ہے دوسری باری۔ اس کے بعد عالمین نے اس سورہ میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہے، الیاس علیہ السلام ہے، یونس ہے، لوط ہے علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کا ذکر کیا، ان کی دعوت، ان کا کردار اور قوموں کا کیا ان کا انجام ہوا۔ یا ایک بات جو نمایاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی دعوت، کردار، اس کی محنت بیان کرنے کے بعد اسے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پہ قصہ نوح بیان کیا، فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، تو سلام علی نوح فی العالمین، یہ خراج تحسین ہے، سلامتی ہو نوح پر العالمین تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والے کو یہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ خراج تحسین پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی دعوت کی بنیاد پر اور ان کے اچھے کردار کی بنیاد پر۔ اور یہاں پر بھی واقعہ بیان کیا ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کے جو ذبح کا واقعہ، جو قربانی کا واقعہ ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے قرآن مجید میں، اور سورۃ صافات میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اولاد مل گئی، جب انگلی پکڑنے کے قابل ہوئی باپ کی، چلنے پھرنے کے قابل ہوا بیٹا، اللہ نے آرڈر دے دی ابراہیم اس کو ذبح کر دو۔ عجیب خواب دیکھا، بیٹے کو بلایا، کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا تو یہ ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرا خیال کیا پوچھنا ہے، ابا جان آپ کو جو کہا گیا آپ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، تو جب اللہ کی وحی ابراہیم کے پاس آ چکی تھی تو انہوں نے بیٹے سے مشورہ کیوں کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ماذا تری، تیرا کیا پروگرام ہے، تیری کیا رائے ہے؟ بھی بیٹے کی رائے کی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انبیاء کا جو حکم آ گیا ہے تو کر گزرنا چاہیے تھا۔ یا مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو سوال کیا کہ تیرا کیا خیال ہے، یہ اصل میں پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی اس کام پہ راضی تھا۔ اگر وہ نہ پوچھتے، بیٹا ذبح ہو جاتا تو دنیا کے لیے شاید اسماعیل راضی نہیں تھا، باپ نے کہا تو ذبح کر دیا اس کو۔ اپنے بیٹے سے پوچھ کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح میں اطاعت کے راضی تھا تو میرا بیٹا بھی اس پہ راضی تھا۔ تو قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ قصہ یہاں بیان کیا ہے، اور پھر خراج تحسین پیش کی ہے کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی انداز سے اور انبیاء کو بھی العالمین نے یہ سلامتی کا پیغام دیا ہے اور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، فرمایا قسم قرآن کریم کی جو کہ نصیحت والی کتاب ہے۔ کفار کو تعجب یہ ہے کہ رسالت اور نبوت ایک انسان کو دے دی گئی ہے، بس یہی چیز ان کو رکاوٹ بنی ہے کہ رسول جو ہے بشر نہیں ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر پیغمبر پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور یہاں عالمین نے پھر سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون کے واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ۔ یہ انبیاء قوموں کے واقعات بیان کر کے کفار کو خبردار کیا ہے کہ یہ قومیں بڑی طاقتور تھی، مضبوط ترین تھی، قد آور تھے، لیکن انہوں نے جب انبیاء کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا پھر وہ سب کے سامنے ہے۔ تمہیں ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا بھی یہی رویہ رہا تو تم ہمارے کو چہیتے نہیں ہو، تمہیں بھی تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، بدر کے میدان میں بڑے بڑے کفار جہنم واصل کر دیے گئے تھے۔ اور پھر یہاں عالمین نے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے تین واقعے بیان کیے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، سلیمان اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنے حجرے خاص میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک دو شخص دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے، دروازے کے راستے سے نہیں آئے بلکہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہو گئے، تو آپ گھبرا گئے۔ یقینی بات ہے انبیاء میں فطری خوف ہوتا ہے،
حضرت موسیٰ کو جو عصا تھا جو سانپ بن گیا تھا، آپ ڈر گئے تھے. آپ بھی انبیاء بشر ہوتے ہیں، ان میں فطری خوف ہوتا ہے. تو اچانک دو انسانوں کا کود کر آنا دیوار سے، یقینی بات خوف تو آئے گا. کہا گھبرائیے نہیں آپ، ہمارا ایک مقدمہ ہے. پھر مقدمہ یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام غصے میں نہیں آئے. غصے میں آپ نہیں آئے کیونکہ ان کے دو کام غلط تھے. ایک کام تو یہ تھا کہ دیوار پھلانگ کر آئے وہ، اور نمبر تو کہا کہ آپ نے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ. حالانکہ انبیاء منصف ہوتے ہیں، وہ انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں. یہ دو باتیں کافی تھی غصہ دلانے کے لیے. لیکن انبیاء کا شیوا ہوتا ہے کہ انبیاء غصے میں نہیں آتے ہیں، وہ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں. ان میں صبر، تحمل، برداشت کا مادہ ہوتا ہے. یہ اگر کوئی ہم جیسا ہوتا، یہ حرکت کرتا تو کبھی برداشت نہ ہوتا. تو یہاں قصہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ دونوں دیوار پھلانگ کے اندر آئے تھے، اپنا قصہ بیان کیا. داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ کر دیا تھا. اور ایک واقعہ بیان کیا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے پاس کوئی جہادی گھوڑے موجود تھے، بڑے اصیل گھوڑے پلے ہوئے، بڑے عمدہ گھوڑے تھے، جہاد کے لیے آپ نے تیار کیے ہوئے تھے. تو آپ کے سامنے ان کو لایا گیا. سلیمان علیہ السلام نے ان کی کمروں پہ ہاتھ پھیرا، ان کے بالوں پر، گردن پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کو بھی بھگایا. آپ نے دوڑ لگوائی ان کی. پھر آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے. میں ردوها علیہ، انہیں واپس لے کر آؤ. دوبارہ آپ پاس لایا گیا. فتفق مسحا بالسوق والاعناق، دوبارہ آپ نے ان سے پیار کیا. یہ جہادی گھوڑوں سے محبت ہے میرے بھائی. گوئے کہ انبیاء علیہ السلام جہاد سے اور جہادی گھوڑوں سے محبت کیا کرتے تھے. اور کیوں محبت نہ کریں؟ قرآن نے تعریف کی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. یہ ساری جہادی گھوڑے کی صفات بیان کی ہے کہ جہادی گھوڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے اشارے پر میدان میں کود پڑتا ہے. اس کی سموں سے گرد و غبار اڑتی ہے جہاد کے میدان کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے گھوڑے کی پیشانی میں خیر کو باندھ دیا ہے. تو جہادی گھوڑے کی اپنی اہمیت ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پیار کیا اور محبت کی. اور تیسرا یہاں واقعہ بیان کیا ہے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کے پاس اللہ رب العالمین کی نعمتیں موجود تھی، مال بھی، دولت بھی، اہل و عیال، مویشی موجود تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا کس انداز سے کہ ان سے سارا مال چھین لیا گیا. جتنی نعمتیں، انعامات سارے چھین لیے گئے، مال بھی، اولاد بھی. اور جسمانی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا گیا. 18 سال یہ بیمار رہے ایوب علیہ السلام. دیکھیں یہاں پہ یہ یاد رکھیں، اس سے قبل واقعہ بیان کے سلیمان کا، ان کی آزمائش ہوئی نعمتوں کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، وہ بھی کامیاب ہوئے. ان کا امتحان ہوا نعمتیں چھین کر. جو ہے امتحان دو طرح ہی ہوتے ہیں، یا انعامات مل کر اللہ آزماتا کہ انسان کیسا بن کر رہتا ہے. تو سلیمان کی آزمائش انعامات کے ملنے پر ہوئی علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام کی آزمائش نعمتیں چھین کر ہوئی ہے. قربان جائیے، انبیاء دونوں مقام پر جو ہے، ایک مقام پہ صبر کیا ہے اور ایک مقام پر اللہ کے شکر ادا کیا ہے. تو ان کو آزمایا گیا. 18 سال بیمار رہے، مال چھین لیے، مویشی سارے چھین لیے گئے تھے. اتنی تکلیف کے باوجود 18 سال بیمار رہے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، وویلا نہیں آیا. ہاں جب بھی کبھی دعا کی تو یہی کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یہ اللہ کی تکلیف شیطان کی طرف سے ہے. یہ حسن ادب سکھایا گیا ہے کہ کبھی بھی بیماری کو، کبھی شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. کہ یار شیطان نے مجھے نقصان پہنچایا ہے. انت ارحم الراحمین، تو ارحم بھی ہے، راحمین بھی ہے. تو یہ ان صفات کا واسطہ ہے. 18 سال کے طویل عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ نے پہلے سے بڑھا چڑھا کر عطا فرمایا ہے. جو انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ انسان کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اور ایوب کے صبر کو قرآن نے صبر کہا ہے. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، قرآن نے کہا ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے. جس کے صبر کی بات اللہ کے ہے، اس کے صابر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا. تو اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، صابر بھی تھے. نِعْمَ الْعَبْدُ، بہترین انسان تھے. اِنَّهُ أَوَّابٌ، رجوع کرنے والے تھے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو بیماری تھی وہ کوڑ کی بیماری لگ گئی تھی، یا آپ جذام کے مریض تھے، یا جسم پہ کیڑے مکوڑے. اِنَّا لِلَّهِ، انبیاء کے بارے میں ایسا نہیں ہے.
انبیاء پہ تکلیفیں آتی ہیں لیکن موذی مرض انبیاء پر نہیں آتے. یاد رکھیے گا یہ دو باتیں ہیں. انبیاء کی بیویاں فاحشہ نہیں ہوتی, کبھی بھی زانیہ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نبی کی بات نہیں مانی قوم میں لوط کی بیوی نے, لیکن زانیہ فاحشہ نہیں ہوتی. اور انبیاء پر کبھی ایسی بیماری جو ناسور ہو یہ کبھی انبیاء پر نہیں آتی. اگر آتی ہے تو قادیانی پر آتی ہے. یہ جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں ان پر ایسی بیماریاں آتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایسی تکالیف سے, دکھوں سے محفوظ فرماتا ہے. اس کے بعد سورہ زمر ہے. سورہ زمر کے آغاز میں العالمین نے قرآن کی صفات بیان کی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آیا ہے اور وہ ذات کے عزیز اور حکیم ہے. دو صفات بیان کی ہیں. یہ اس لیے تاکہ آپ قرآن کو معمولی مت سمجھیں. یہ قرآن کس کی طرف سے؟ عزیز کی طرف سے. غالب ذات ہے کہ ایک ذرہ بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور حکیم ہے, وہ دنا ذات ہے. اور فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ آئی ہے. اس کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے, خلاف واقع نہیں ہے. قرآن نے کتنے قصے بیان کیے آدم کے مختلف مقامات پر, تقرار کیا ہے کسی مقام پر بھی تعارض و تناقض نہیں آپس میں. جو واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے وہی سورہ طٰہٰ کے اندر ہے, جس سورہ طٰہٰ میں ہے وہ سورہ اعراف کے اندر ہے. حالانکہ ایک بات جب مقرر کی جاتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, لیکن قرآن کی شان یہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کے احادیث کی شان یہ ہے کہ جتنا بھی تکرار کر لیا جائے خلاف واقع نہیں ہوتی ہے. اور یہاں ایک بات اور بیان کی ہے انسان کی تخلیق کے مراحل, کہ ہم نے انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پالا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. رحم کا اندھیرا ہوتا ہے اور پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک جھلی جس سے بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. یہ 3 اندھیرے ہیں. اللہ رب العالمین 3 اندھیروں میں کاریگری بھی کرتا ہے, بچے کو ان مراحل سے گزارتا بھی ہے اور جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مہیا بھی کرتا ہے. اور اس اندھیرے میں بچے کو صدمات سے محفوظ بھی کرتا ہے. اور پھر وقت آتا ہے اس کو باہر لے کر آتا ہے. تو فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ پروردگار کی شان ہے. اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ للذین, فرمایا کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, وہ لوگ جو اچھی بات سنتے ہیں, جو بات سنتے ہیں پھر فیتبعون احسنہ, اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. یہ لوگ ہدایت پر ہیں. بات سنتے ہیں لیکن پیروی اچھی بات ہی کرتے ہیں. دیکھیں یہاں ایک بات یہ ہے, قرآن کے جو احکامات ہیں اس میں بعض احکامات حسن ہیں, اچھے ہیں, اور ایک احسن, بہت ہی اچھے ہیں. قرآن نے دونوں عمل بیان کیے ہیں. اب انسان کس کو چنتا ہے؟ احسن کو. یہ معنی اس کا کہ وہ لوگ جو بات سنتے ہیں لیکن پیروی احسن کی کرتے ہیں, حسن کی نہیں کرتے. حسن بھی قرآن کا حکم ہے لیکن احسن بھی قرآن کا حکم ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک انسان کے لیے اختیار ہے, چاہے وہ قصاص لے لے چاہے وہ معاف کر دے. قرآن نے دونوں صورتیں انسان کو دی ہے. وہ بندہ آپ کا قتل ہو گیا ہے تو مقتول کے ورثاء کو رخصت ہے, چاہے وہ قصاص لے لیں چاہے معاف کر دیں. اب قصاص لینا یہ حسن ہے لیکن معاف کرنا احسن ہے. تو اہل ایمان کی شان کیا ہے کہ فیتبعون احسنہ, وہ احسن کو لیتے ہیں, حسن کو چھوڑ دیتے ہیں. زیادتی ہوگی آپ پر, اب آپ کے لیے اختیار انتقام لے لیں یا معاف کر دیں. معاف کرنا احسن ہے, انتقام لینا حسن ہے آپ کے لیے. مقروض ہے آپ کا, اس سے قرضہ لے لیں آپ, یہ حسن ہے, لیکن مہلت دے دیں یہ حسن عمل ہے. معاف کر دیں یہ احسن عمل ہے. تو اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ سنتا سب کی بات ہے لیکن فیتبعون احسنہ, وہ احسن کی پیروی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے. واہ.